وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عرب کی زبان میں نازل کیا۔ ظاہر زبان کی بیس حروف تہجی ہوتی ہے، تو جو حروف تہجی عرب اپنے بولنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی حروف تہجی کو ایسے استعمال کیا حروف مقطعات کی شکل میں کہ اب عرب کو بھی اس کے میننگز نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس پرپس سے کہا ہے یا کیا لفظ بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کی ایک چیلنجنگ سائٹ بھی چوتھے اینگل سے ڈسکرائب کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کر دیا، وہی حروف تہجی ہے جس کو تم بولنے میں استعمال کرتے ہو، دیکھو اللہ نے ایسے الفاظ بنائے ہیں جس کے میننگز تم کو نہیں آتے، اگر تم چیلنج قبول کر سکتے ہو تو ایسے حروف بنا کر دکھا دو، ایسے الفاظ بنا کر دکھا دو، نہیں تو پھر سبمیشن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ 4 ڈیفرنٹ اینگلز آپ کو ایک سائٹ پر اسکالرز کے ملتے ہیں۔ 5واں میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتا دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اور ان کے بعد کے کچھ اور اسکالرز کے مطابق یہ جو چوتھی رائے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، کئی اسکالرز کے نزدیک یہ والی رائے بہت ویٹیج رکھتی ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، قرآن کی ہر آیت مجھے کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ان حروف مقطعات کے میننگز چاہے نہ بھی سمجھ آئیں، آپ کو ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے سبمیشن اختیار کر لیں۔ اس کا ویٹیج ہے۔ اس کی ویٹیج کے اندر ایک دلیل جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ابن تیمیہ کہ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی حروف مقطعات سورت کی بگننگ میں دیکھیں گی، اگلی آیت میں قرآن کی عظمت بیان ہو جائے گی۔ جب بھی میں نے آج کے ٹاپک کا ٹائٹل بھی عظمت القرآن ہی رکھا ہے، جہاں حروف مقطعات آئیں گے وہاں آپ کو اگلی آیت میں قرآن کی امپورٹنس، قرآن کا ہائی کیلیبر، قرآن کی میگنیفیسنٹ نیچر اور قرآن کا عظمت کا پہلو نظر آ جائے گا۔ جیسے آپ کو یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چلے گا کہ الف لام میم کے بعد آئے گا تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ تو کانسٹنٹلی یہ پیٹرن آپ کو آیات کا نظر آتا ہے، حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت۔ اس کی وجہ سے ہی چوتھا پوائنٹ ویٹیج رکھتا ہے کہ یہ قرآن کی میراکلس نیچر کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی بگننگ میں رکھے۔ اب یہ حروف مقطعات کی بیسس کے اوپر بعض اورینٹلسٹ نے قرآن کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ اورینٹلسٹ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اورینٹلسٹ جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آج بھی ویسٹرن یونیورسٹیز میں قرآن پڑھاتے ہوئے ملتے ہیں۔ ویسٹرن یونیورسٹیز میں آج بھی بہت سے نان مسلمز قرآن کے اوپر پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، وہ قرآن کا لنگوسٹک سٹائل اسٹڈی کرتے ہیں، لٹریچر کلائمیکس کے طور پر قرآن کو آج بھی ڈیل کیا جاتا ہے، عربی زبان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مسلمان ممالک کے مسلمان اتنی عربی زبان پر گرفت نہیں رکھتے جو گرپ ان ویسٹرن پروفیسرز کو ہوتی ہے۔ بٹ فرق صرف ایک ہی چیز کا ہے، علم، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، علم نجات نہیں دلاتا، علم آنے کے بعد رویہ کیا تھا وہ نجات دلاتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس علم بہت ہے لیکن سبمیشن نہیں ہے رب کی، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے تو یہ آخرت میں بخش دیے جائیں گے۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ وہ پڑھتے ہیں قرآن، اورینٹلسٹ قرآن کی غلطی پک کرنے کے لیے، ان کا کام یہی ہے کہ وہ اورینٹلسٹ کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے ٹو کریٹیک آن قرآن، وہاں سے غلطیاں نکالیں، گرامیٹیکل مسٹیکس نکالیں، لنگوسٹک مسٹیکس نکالیں، سینٹینس کنسٹرکشن کی جو کلاسیکل فارمیٹ ٹوٹے ہیں اس کو وہاں سے پک کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے ذہن سے اپنے اپنے تھیسس کریٹ کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اورینٹلسٹ کا تھیسس تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جی جو قرآن کے یہ حروف مقطعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ فلا ہے، اس لیے کہ ان کے کوئی میننگ سمجھ نہیں آتے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹ میننگز کیا ہیں۔ جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پرسنٹیج اس نے لکھی تھی کہ 6240 یا 6440 آیات ہیں، اور ان میں سے یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے میننگز کوئی بھی نہیں جانتا۔
ایون پروفٹ جو ان کے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی میننگز کسی کو نہیں آتے. اس پوائنٹ کو بیس بنا کر پورا تھیسس لکھا گیا کہ پھر قرآن گائیڈنس بک ہیومینٹی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے.